اندھیری رات، خاموش فضا اور آسمان پر ٹمٹماتی ستارے۔ ایسے لمحات میں انسان ایک لمحے کو ضرور سوچتا ہے کہ یہ دنیا کتنی پائیدار ہے۔ کیا یہ سب کچھ ہمیشہ قائم رہے گا؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک انجام ہے۔ ایک دن آئے گا جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین اپنے راز اگدے گی۔ یہی دن ہے قیامت کا دن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ اب سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ الاعراف 187۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی نشانیاں ہمیں ضرور بتا دی ہیں تاکہ ہم تیار رہیں۔ قیامت کی نشانیاں دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی رہیں اور جنہیں ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی اور ان کے ظاہر ہوتے ہی دنیا کا انجام قریب تر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چھوٹی نشانی ہے ایمان کا کمزور ہونا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا ہاتھ میں دہتے ہوئے انگارہ پکڑنے جیسا مشکل ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی فائدے، پیسہ اور شہرت کے لیے لوگ اپنے ایمان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نماز، روزہ اور دینداری کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اسی طرح جھوٹ کا عام ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ ایک وقت تھا جب جھوٹ بولنے والے کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے معاشرے میں جھوٹ کاروبار، سیاست، میڈیا اور حتیٰ کہ روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک جھوٹے سچے اور سچے جھوٹے نہ کہلائے جانے لگیں۔ امانت داری کا ختم ہونا بھی قیامت کی علامت ہے۔ جب کسی پر اعتماد نہ رہے تو معاشرہ تباہی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جب عہدے نااہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ عہدے پیسے اور تعلقات کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں۔ ایک اور نشانی ہے قتل و خون ریزی کا عام ہونا۔ نبی نے فرمایا، قیامت قریب ہوگی جب قاتل کو یہ علم نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو یہ علم نہ ہوگا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ آج کے حالات میں دہشت گردی، خانہ جنگی اور بے گناہ قتل روز کا معمول بن گئے ہیں۔ پھر آتی ہے بلند عمارتیں بنانے کا مقابلہ۔ نبی نے فرمایا تھا کہ بدو لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج دبئی، نیو یارک اور دیگر شہروں کے ٹاورز اس پیش گوئی کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ ہمیں لگتا ہے جیسے سال مہینوں کی طرح اور مہینے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ یہ احساس ہر انسان کو ہے کہ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے، لیکن یہ ابھی صرف ابتدا ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت قریب ہوگی جب علم ختم ہو جائے گا اور جاہل لوگ لوگوں کے رہنما بن جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن شہرت رکھنے والے افراد لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ موسیقی اور بے حیائی کا عام ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نبی نے فرمایا، ایسے لوگ آئیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ آج کے دور میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں موسیقی اور اریانی کو عام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح زلزلوں اور فتنوں کا کثرت سے آنا بھی قیامت کی علامت ہے۔ ایک وقت تھا جب زلزلے برسوں بعد آتے تھے، مگر آج دنیا کے مختلف حصوں میں یہ معمول بن گئے ہیں۔ سیاسی فتنہ، معاشرتی انتشار اور فکری بگاڑ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں بڑی نشانیوں کی طرف۔ سب سے پہلی بڑی نشانی ہے امام مہدی کا ظہور۔ وہ نبی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ ظلم و ناانصافی سے بھرے معاشرے کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لوگ ان سے بیعت کریں گے اور اسلام ایک بار پھر دنیا میں عروج پائے گا۔ امام مہدی کے بعد ظاہر ہوگا دجال کا فتنہ۔ دجال ایک آنکھ والا شخص ہوگا جس کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گی۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا اور لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ نبی نے فرمایا کہ اس کے پاس جنت اور جہنم جیسی چیزیں ہوں گی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم اور جہنم جنت ہوگی۔
دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگیں گے، لیکن اسی وقت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کریں گے۔ وہ دمشق میں ایک سفید مینار پر اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دنیا کو اس کے فتنے سے نجات دلائیں گے۔ ان کے دور میں عدل قائم ہوگا، لوگ سکون سے رہیں گے اور زمین نعمتوں سے بھر جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کو لگے گا کہ اب سکون مل گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ قیامت سے پہلے کا آخری سکون ہوگا۔ بڑی نشانیوں میں سب سے خوفناک ذکر جوج و مجوج کا ہے۔ یہ ایک وحشی قوم ہوگی جس کی تعداد بے شمار ہوگی۔ قرآن میں ان کا ذکر سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ ذوالقرنین نے ان کے فساد کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، لیکن ایک دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور جوج و مجوج زمین پر پھیل جائیں گے۔ ان کا فساد اور تباہی دیکھ کر لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ حضرت اسد دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ہی رات میں ختم کر دے گا۔ اس کے بعد ایک حیران کن منظر ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ کائنات کا نظام الٹ جائے گا۔ نبی نے فرمایا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی اس وقت ایمان لانا توبہ کرنا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ پھر زمین سے ایک مخلوق نکلے گی جسے قرآن میں داب الارض کہا گیا ہے۔ یہ لوگوں سے کلام کرے گی اور ان پر نشان لگائے گی کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ اسی دوران ایک بڑا دھواں پوری دنیا کو گھیر لے گا۔ یہ دھواں انسانوں اور جانوروں کو متاثر کرے گا اور زمین کو ڈھانپ لے گا۔ پھر 3 بڑے زلزلے آئیں گے جن سے زمین مشرق میں، مغرب میں اور جزر عرب میں دھنس جائے گی۔ آخر میں یمن سے ایک عظیم آگ نکلے گی جو سب انسانوں کو محشر کی طرف ہانک دے گی۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر دل کانپ جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں ڈرانے کے ساتھ ساتھ امید بھی دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار ذکر ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرتا ہے، وہ شیطان اور برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی حقیقت یاد رہے۔ یہ سب نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آخر میں ایک پیغام، کیا ہم ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا نہیں دیکھ رہے؟ وقت کا تیزی سے گزرنا، قتل و خون ریزی، بلند عمارتیں، بے حیائی، یہ سب وہی نشانیاں ہیں جو نبی نے 1400 سال پہلے بتائی تھیں۔ اب فیصلہ اب پر ہے، کیا ہم غفلت میں رہیں گے یا اللہ کی طرف پلٹیں گے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری محنت کا صلہ یہ دیجیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم سے